ایک طرف تو تحریک انصاف کا ایک نیریٹو چلتا آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی سرپرستی یا سہولت کاری اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، لیکن 8 فروری کے بعد ایک بیانیہ آپ نے بنایا کہ دھوکہ تو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا اور سہولت کاری تو ان کی جا رہی ہے، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ہاں دیکھیں، بدقسمتی یہ ہے کہ کسی ادارے کو بھی کسی کی سرپرستی کا حق حاصل نہیں ہے، ٹھیک، وہ میں ہوں یا آپ ہوں۔ اور جب 2018 ہو یا اس سے پہلے کے الیکشن ہوں، جب بھی مداخلت ہوئی ہے، قوم کو، ریاست کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ ان انتخابات کا اور نہ اس حمایت کا، بلکہ پالیسی سازوں کے متعلق یا جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کے متعلق عوام کے اندر غم و غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور یہ بدقسمتی سے جنرل پاشا کے زمانے میں انتشار قوم کے اندر جو پیدا کیا گیا اپنی ضرورت کے تحت، وہ آج تک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، بلکہ بڑھ رہا ہے وہ انتشار۔ اور اس سے میری ریاست کمزور ہو رہی ہے، اس سے میرے ریاستی ادارے کمزور ہو رہے ہیں، اس سے میرے ریاستی اداروں پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ جو اب آپ بات کر رہے ہیں، یہ سہولت کاری میں سمجھتا ہوں کہ آج تک ختم نہیں ہوئی 9-10 مئی کا واقعہ کرنے والوں کے لیے۔ اور یہ بات میں جب 18 ماہ کی حکومت تھی اس وقت بھی کہتا تھا، تو لوگ کہتے تھے وہ دیکھو جی حکومت چنے گلاں بھی وہی کری جا رہے ہیں۔ میں کیبنٹ ممبر ہونے کے باوجود یہ بات اس وقت کہتا تھا جو دیکھ رہا تھا، اور پھر وہ سہولت کاری 9-10 مئی کو نظر آئی۔ آج بھی جو سہولت کاری ان کو میسر ہے، وہ دراصل پاکستان جب ترقی کرنے کی منازل طے کرنے کے لیے اس روٹ پر، اس منزل کی طرف بڑھتا ہے، تو پاکستان کو پاکستان مخالف قوتیں اور یہاں پسند ناپسند کی بنیاد پہ جو قوتیں یا جو لوگ ہوتے ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ ٹھیک، نواز شریف کا قصور آپ کی جتنی عمر ہے اس سے بڑا قصور اس کا ہے۔ جب 98 میں پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، ناقابل معافی جرم بن گیا۔ وہ چلتے چلتے جب وہ سی پیک دے کے گیا پاکستان کو، وہ ایسا جرم بن گیا کہ ابھی تک وہ جرم کی سزا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر تو یہ ریاست کے مفاد میں نہیں تھا، نواز شریف کے سیاسی مفاد میں تھا، نواز شریف کا ذاتی کوئی مفاد تھا، جس طرح موٹر ویز کا لوگ ہمارے مخالفین ذکر کیا کرتے تھے کہ یہ تو نواز شریف کا سیاسی فائدہ ہے، بعض کم فہم کم عقل لوگ تو یہ بھی مخالف کہا کرتے تھے کہ یہ اس نے اسلام آباد جانے کے لیے اپنے لیے روٹ بنایا، مختلف قسم کی باتیں ہوتی رہیں۔ مگر آج پھر میں اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ سی پیک پاکستان کے اندر ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے جس کی سزا نواز شریف نے بھگتی، اور آج کی موجودہ حکومت بھی جب ختم کرنے کا فیصلہ ہوا، خدا نہ کرے، تو پھر بھی اس کا وجہ جو مین بنے گی وہ سی پیک پہ کام تیزی سے کرنا بنے گا۔ ٹھیک، اور یہ چیزیں جو ہیں ہم دیکھ نہیں رہے، بلکہ ہم اس سلوگن کو جس سے سیاسی فائدہ ہوتا ہو اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، جس کا مجھے، میری جماعت کو، میری ذات کو فائدہ ہو، وہ کسی جماعت سے بھی تعلق رکھنے والا کوئی شخص ہو۔ تو میں یہ کہوں گا کہ 2024 کا 8 فروری کا جو نتیجہ بنایا گیا اس سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس سسٹم پہ انگلیاں اور اٹھی ہیں، اس سسٹم پہ لوگوں کا اعتماد اٹھ رہا ہے، اور جیسے جیسے یہ اعتماد اٹھتا جائے گا، اس سسٹم سے نہ سسٹم یہ رہ جائے گا، اور نہ ہی خدا نخواستہ ریاست
جتنی کمزور کر دی گئی ہے، پھر پاکستان مخالف قوتیں اس پر یلغار کریں گی، اور اس سے میرے جیسے آپ جیسے جو پاکستانی ہیں وہ کڑتے مر جائیں گے کہ یہ ہمارے ہوتے ہو کیا گیا۔ اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بھلے آپ پارلیمانی کمیشن بنائیں، بھلے آپ عدالتی کمیشن بنائیں، مگر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو میں کہوں وہ ٹھیک ہے، جو حقائق آپ بیان کر رہے ہیں وہ غلط ہے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں۔ بھئی اگر آپ نے 8 فروری کے حوالے سے کوئی کمیشن بنانا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے میرے 2 حلقوں سے شروع کر لو، NA 114 اور NA 115 کا آپ فرانزک کرا لو، آپ جو کاؤنٹر فائل ہے بیلٹ کی اس کو آپ چیک کر لو، آپ تھم چیک کروا لو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پورے پاکستان میں ہوا کیا ہے۔ ٹھیک، لیکن سر بہت سارے مبصرین کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ نے یہ بیانیہ اس لیے بنایا کیونکہ لنڈن پلان پر پوری طرح عمل درآمد نہیں ہوا، کیونکہ جس لنڈن پلان کے تحت نواز شریف صاحب کو واپس بلوایا گیا فل پروٹوکول کے ساتھ، اور ایک پورا سٹیٹس پرائم منسٹر کا ان کو دلوایا گیا، جو کہ الیکشن کے بعد ان کو پرائم منسٹر بنوانا تھا لیکن نہیں بنوایا گیا، اور بجائے اس کے پوری ٹیم کو ان کی مائنس کر دیا گیا، تو یہ بیانیہ آپ نے اس لیے بنایا، کیا اس میں کوئی سچائی ہے؟ دیکھیں آپ کے سوال میں اگر سچائی ہے تو آپ جواب دے دیں۔ وہ اس لیے کہ 6 محترم قابل عزت ججز نے ایک خط لکھا ہے ٹھیک، ابھی ریسنٹ، جی بالکل، آپ یہ دیکھیں کہ آج یہ لکھ رہے ہیں معزز جج صاحبان جو ہیں، تو جب جسٹس شوکت صدیقی رولا ڈال رہے تھے اور ان کو ہی کٹہرے میں کھڑا کر لیا گیا تھا، نوکری سے فارغ کر لیا گیا تھا، اگر اس وقت اس کی آواز کو سن کے انویسٹیگیشن کروا لی جاتی تو آج ان 6 ججز کو یہ خط لکھنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ ٹھیک، اسی طرح جب آپ لندن پلان جو آپ ذکر کر رہے ہو، ایک ذکر ہم بھی کیا کرتے تھے جب 2 کزن نے ڈی چوک میں دھرنا دیا تھا، اور اس کو کہہ رہے تھے لوگ اس وقت کے وہ شیخ رشید ہوں یا گجرات کے چودھری صاحبان ہوں کہ ہم نے اس میں حصہ ڈالا۔ اگر اس وقت ادارے انویسٹیگیٹ کروا لیتے کہ سی پیک آپ لے کے آ رہے تھے اور دوسری طرف دھرنے دیے جا رہے تھے، ان کو جو سہولت کاری جو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا تھا، اگر اس کو انویسٹیگیٹ کروا لیا جاتا تو آج آپ کو یہ سوال کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ اور آج بھی میں یہ کہوں گا کہ اگر آج بھی نواز شریف کے آنے سے لے کر آج تک اس کے کیسز بری ہونے سے آج تک کے چیزوں کو دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پلان کون بناتا ہے اور کون توڑتا ہے اور کون یہ منصوبہ سازی کرتا ہے۔ اور ہم تو منصوبہ بندی کرتے ہیں ریاست کو آگے بڑھانے کے لیے، ریاست کی ترقی کے لیے۔ اور میں نے مثال دی آپ کو کہ کیا نواز شریف نے ایٹمی قوت پاکستان کو بنایا تھا اپنے لیے؟ کیا نواز شریف نے سی پیک دیا تھا پاکستان کو اپنے لیے؟ کیا نواز شریف نے پاکستان کے اندھیرے دور کیے اپنے لیے؟ کیا نواز شریف نے پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا اپنے لیے؟ کیا نواز شریف نے پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دیا اپنے لیے؟ مگر اس کے بدلے اس کو کیا ملا، یہ ضرور سوال کیا کریں۔